ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ تو جو کچھ دیکھ رہا ہے ابھی چھوٹا ہے اسے کیا سمجھ، لیکن بچے کے ذہن پر ہر چیز نقش ہوتی جاتی ہے. اب بچے کے سامنے جو آپ زبان بولیں بچہ وہ سیکھ جاتا ہے. اردو بولیں اردو سیکھ جاتا ہے، انگلش بولیں وہ انگلش بولنی شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح جب ماں باپ کی زبان سے شروع سے ہی بچہ سنے لا الہ الا اللہ یا اللہ کا نام، تو بچہ بھی اپنے منہ سے پہلا لفظ وہی نکالے گا. چوتھی چیز کہ ماں باپ میں ایمان کا راسخ اور مضبوط ہونا. جتنا ماں باپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پاک جل شانہ سے جتنا ان کا رشتہ مضبوط ہوگا، اتنے ہی اچھے اثرات اللہ تعالیٰ اولاد پر بھی مرتب فرمائیں گے. اگر کوئی چاہے کہ اولاد نیک بن جائے لیکن میں خود نیک نہ بنوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ روز لڑائی کرتے ہیں تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتے ہوں، تو بچوں کے اوپر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں اور بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بے آسرا سمجھنے لگتے ہیں اور بچپن سے ہی احساس کمتری، عدم تحفظ، اعتماد کی کمی اور ڈفرینٹ کمپلیکسز کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جس طرح سے آپ کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری فرض ہیں، اسی طرح سے اللہ پاک نے یہ بھی فرض آپ سب لوگوں پر کیا اور فرمایا قوا انفسکم و اہلکم نارا، اپنی جانوں کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب بچہ اگر آگ کی طرف جا رہا ہو تو کوئی اسے دیکھ رہا ہو اور اسے روکنے کی کوشش بھی نہ کرے. اگر بچہ گناہوں میں مبتلا ہے تو وہ کس طرف جا رہا ہے؟ وہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے. تو ماں باپ کو اس کی فکر کرنی ہوگی، اور ماں باپ اگر اس کی فکر نہیں کر رہے تو وہ بڑے نادان ہیں. کیونکہ اگر گناہوں کی زندگی، گناہوں کی دلدل میں بچہ اپنی زندگی ملزمی گزارتا رہا تو آخر میں پھر جہنم کی آگ ہی ہوگی اس کے لیے. تو اولاد کو رحمت بنائیں، نعمت بنائیں، صدقہ جاریہ بنائیں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. اور اس کے لیے 4 چیزیں اولاد جو قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ ہم اولاد کے ذریعے بھی تمہاری آزمائش کریں گے، مالوں کی کمی سے بھی تمہاری آزمائش کریں گے، رزق کی کمی سے بھی تمہاری آزمائش کریں گے، بیویوں کے ذریعے بھی تمہاری آزمائش کریں گے. تو ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے ایک تو اللہ پاک جل شانہ سے دعا کریں کہ اولاد نیک ہو. پھر کچھ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ رفیقہ حیات، اپنی لائف پارٹنر ایسی تلاش کریں جو دین سے محبت کرنے والی ہو. اور جو شادی شدہ ہیں وہ جو یہاں سیکھتے ہیں وہ کم از کم وہی جا کر گھر میں بتائیں. کیونکہ اگر ماں کو جتنی دین کی تعلیم حاصل ہوئی ہوگی اتنا ہی بچوں میں بھی وہ چیز آگے پہنچے گی. کیونکہ آپ کا ٹائم بچوں کے پاس بہت کم گزرتا ہے اور ماں کا زیادہ تر ٹائم بچوں کے پاس گزرتا ہے. تو ماں کی تربیت بہت ضروری ہے. اور پھر بچوں کو دینی ماحول دیں، گھر میں اچھا ماحول دیں. اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. سب تو میں بتایا کہ آج نہیں پہنچ سکے، تھوڑا سا کچھ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید اردو میں نہیں سمجھ آ رہی صحیح طرح سے. درود پاک کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. First of all, I would like to admit the fact that the words alone cannot express the excellence, benefits and blessings of Durud Pak. Allah Pak Jalla Shanuhu says in Surah Ahzab,
verse 56. Indeed, Allah Ta'ala and His angels send peace and blessings upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. O you who believe, send peace and blessings on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It is clear from this verse that Allah Pak Jalla Shanuhu and His angels are sending Durood Pak, peace and blessings on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. In other words, to send peace and blessings on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the sunnah of Allah Pak Jalla Shanuhu. Allah Pak Jalla Shanuhu does not pray, pay zakah or fast, nor does He go for Hajj. Allah Pak Jalla Shanuhu sends peace and blessings upon His beloved. So, praying, paying zakah, fasting and Hajj are all actions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and reciting Durood Pak is the action of Allah Pak Jalla Shanuhu. One's action is also referred to as sunnah. Thus, one is the sunnah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, while the other is the sunnah of Allah Pak Jalla Shanuhu. It is agreed that Allah Pak Jalla Shanuhu's sunnah is above the sunnah of any prophet. Thus, reciting Durood Pak is superior to praying, paying zakah, fasting and going for Hajj. However, this doesn't mean that one should stop praying, paying zakah, fasting and going for Hajj. These are all compulsory actions in themselves. In order for these actions to be accepted, it is necessary that one has possessed a heart full of love for the beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Whosoever possesses love for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in his heart does not feel at ease until he recites Durood Pak. He cannot live without reciting Durood Pak. A simple, short and comprehensive Durood Pak is Ya Rahmatan Lil Alameen Sallallahu Alaihi Wasallam. Try reciting with full concentration at least for 45 minutes daily. If Allah Pak Jalla Shanuhu wills, in just a few days, the condition of your heart will change, and you will find the peace of heart that you have been looking for, you have been searching for years. The only condition is that you recite it with sincerity of the heart and maximum concentration. You recite it with weeping eyes out of love for the beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, the second thing is, we recite Durood Ibrahimi within our prayers. If we exclude it, our prayers will be incomplete. Now, we are performing prayers for Allah Pak Jalla Shanuhu and reciting Durood Pak for beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It is stated in a hadith that perform prayer in such a way as though you see Allah Pak Jalla Shanuhu. If this is difficult to imagine, you should imagine that Allah Pak Jalla Shanuhu is watching you. Therefore, it has been forbidden for one to imagine anything or anyone but Allah. While on the other hand, Durood Pak is being sent on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and it hasn't been forbidden. The extremely beautiful point in this is that it has been forbidden to think or imagine the stranger, not the one whom Allah Pak Jalla Shanuhu himself has created with his nur.